روزانہ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوتی تھی، کہیں کسی صحابی کو پکڑا، سارے لوگوں نے مل کے مارا، کیونکہ غریب تھے صحابہ۔ 13 سال تک یہ مصیبتیں برداشت کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، لیکن مجھے آپ بتا نہیں سکتے ان 13 سالوں میں کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کو لے کر کے جنگ کا اعلان کیا ہو، 13 سال تک نہیں کیا۔ تو یہ مکی دور جو تھا وہ برداشت کرنے کا دور تھا۔ سوشل بائیکاٹ کیا اور آپ کے اصحاب کو آپ کے سامنے مارا، قید کیا، شہید بھی کیا۔ اب یہ تمام ظلم و ستم ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ طیبہ چونکہ مکہ کی طرح نہیں تھا، وہاں کے لوگ نرم دل کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب وہ جل بھن گئے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ صحیح سلامت نکل گئے، ہم ان کو مار نہیں سکے، اور مدینے میں جا کر کے یہ بس گئے ہیں اور کھلم کھلا ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر مکہ والوں کی یہ جو جلن تھی، جو حسد تھی، ان کو کچھ نہ کچھ کرائم کرنے پر ابھار رہی تھی۔ مکہ کے ڈاکو تھوڑے تھوڑے سے تعداد میں آتے، مدینے کے آس پاس جہاں کہیں صحابہ ان کو ملتے ان کو مار دیتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے کو آپ برداشت کریں گے؟ پھر ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے سردار تھے، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، طواف کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور کہا کہ تم جو ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر کے رکھے ہو، تو تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تم کو کھلے عام ایسی طواف کرنے دے دیں گے؟ اس نے کہا اے ابو جہل، روکنا ہے تو تو روک کے دکھا مجھے طواف، میں ایسی چیز سے تم لوگوں کو روکوں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ پورے مکہ والوں کی تجارت کا جو راستہ تھا ملک شام، وہ مدینہ ہو کے ہی گزرتا تھا، مین سپاٹ پر تھے مدینے والے، اور اگر انہوں نے راستہ روک دیا تو مکہ کی ساری تجارت ختم ہو جائے۔ ابو جہل سب کو ورغلانے لگا کہ اب تو وہ ہمارے راستے کو بھی روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان جو ہے ان کو قافلے کا سردار بنا کر کے ملک شام تجارت کے لیے مکہ والوں نے بھیجا اور کہا پورے مکہ والے اپنے سامان تجارت جو کچھ بھی ہے سب لگا دو، اتنا نفع کما کر کے آؤں گا ملک شام سے کہ اس نفع سے ہم جنگ لڑیں گے، بہت بھاری بھرکم جنگ۔ اور افواہ پھیل گئی مکہ میں، ابو سفیان تجارت بھی کر چکا اور ساری نفع بھی کما چکا۔ واپس آنے کے وقت خامخواہ جو ہے ایک بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ والوں کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ابو جہل نے سارے لوگوں کو ورغلایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا مال تجارت بچانا ضروری ہے۔ ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تھی ملک شام سے جو نکلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کی طاق میں بیٹھے، گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نے قاصد بھی بھیجا تھا مکہ والوں کے کہ اپنا مال تجارت بچانے کے لیے سب لوگ نکل کے آؤ۔ اب نکل کر کے وہ سارے لوگ آئے، ابھی زیادہ دور مکہ سے نہیں نکلے تھے کہ ابو سفیان نے وہ مدینے کا راستہ چینج کر کے ساحلی راستوں سے اپنے قافلے کو گزارا اور مکہ تک پہنچ گیا۔ قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا، نہ مال لٹا، نہ حملہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ابو سفیان نے کہا ہم مال تجارت کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے مکہ سے، اب ضرورت نہیں ہے، چلو واپس جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کیا کہا؟ نہیں، ہم چلیں گے بدر تک، اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کی یہ جرأت کیسی ہوئی اس کا مزہ چکا کر کے آئیں گے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا کیسے۔ وہ لوگ نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کے مدینے آنے سے پہلے ان کو روکا جائے، اگر وہ یہاں تک پہنچے تو مدینے کی خرابی ہوگی۔ یہ جو قافلہ نکلا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں نکلا، 313 اس میں تھے، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ 313 لوگوں میں کتنوں کے پاس گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، ہاں تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر اپنا خیمہ نصب کیے وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پیر پھسل رہے تھے ان کے۔ اس میں 650 لوگ زرہ پوش ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔ کس کے پاس؟ مکہ والوں کے پاس۔ تلوار باز ہیں، تیر باز ہیں، سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں،
اور ادھر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ پہلا اتفاق تھا اس طرح اتنی بڑی تعداد کے آمنے سامنے ہونے کا۔ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے نبی، ہم آپ کے دائیں بھی آئیں گے، بائیں بھی آئیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ صحابہ اکرام کو پھر تسلی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میدان میں ایک اشارہ کر کے فرمایا، دیکھنا یہاں ابو جہل کل مرے گا گر کے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضور نے ان کے نام لیا اور ایک ایک دائرہ کھینچ کے کہا یہ یہاں مریں گے۔ بس صحابہ کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا شروع فرمائی اور رو رو کر کے دعا کرنے لگے اور یوں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تو نے جو اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد آج تو نازل فرما، اور اگر یہ چند مٹھی بھر جماعت جو ہماری نکلی ہے ان کی اگر تو نے آج مدد نہیں کیا، مولا قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی تیرا سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ محبت بھرے جملے ہیں، اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں۔ بارش شروع ہو گئی رات کے بعد۔ اب مسئلہ ایسا تھا کہ حضور جس طرف کھڑے یا قیام کیے تھے ریت کی زمین ہے، بالو ہے، اور کفار و مشرکین نے اچھی مٹی والی زمین اپنے لیے منتخب کر لی تھی کہ گھوڑے نہ پھسلیں اس پہ۔ اب بارش آنے کے بعد ہوا یہ کہ ریت جم گئی، مضبوط ہو جاتی ہے، پانی گرتے ساتھ ہی ریت مضبوط ہو گئی، اور مٹی والی زمین پورا کیچڑ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی پہلی مدد ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن کے موقع پر اپنے صحابہ اکرام میں سے 3 کو سب سے پہلے آگے بھیجا۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں میدان میں آئے۔ ان کے مقابل میں جو وہاں سے آئے تھے وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابل میں جو آیا وہ ایک ہی وار میں ختم ہو گئے بیچارہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا اس کو بھی آپ نے فوری طور پر جہنم رسید کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابل میں جو آیا تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ زخمی ہوئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹ کر کے آئے، اس تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ کفار میں غلغلہ مچ گیا کہ بڑے بڑے 3 سردار ایک ساتھ چلے گئے، اور صحابہ میں اتنا بلند نعرہ لگا کہ زمین گونج گئی اللہ اکبر کی آواز سے۔ اس میں ہوا یہ کہ شیطان اپنی فوج لے کر کے ادھر بھی آیا ہوا تھا، یہ بھی روایت ہے، شیطان اپنی فوج لے کر کفار مکہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے۔ سراقہ بن مالک نام سے ایک شخص ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا، کس کے لیے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اعانت کے لیے، تعاون کے لیے۔ 3000 اتارے، اس کے بعد پھر 2000 آئے، 5000 فرشتے اترے، اور اس کے بعد ایسی لڑائی کہ صحابہ فرماتے ہماری تلواروں سے اس وقت سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تلواریں تھیں، برسوں سے زنگ لگی ہوئی، سبزی کاٹنے کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے کسی کافر کے قریب جاتے، ابھی ہماری تلوار اس کے گردن کے قریب ہوتی کہ گردن اڑ کر جا چکی ہوتی۔ نہ ہم نے مارا نہ محنت کی۔ قرآن میں اللہ نے وہ بھی آیت نازل فرمائی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے محبوب آپ فرمائیں ان کو کہ تم سب نے نہیں قتل کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے، ہاتھ تمہارا تھا، کام اللہ کا تھا۔ اب جو کفار مکہ لڑنے کے لیے بدر میں آئے تھے، ان میں سے جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے کہا بدر کے میدان میں جب ہم لڑ رہے تھے عجیب و غریب لوگوں کو ہم نے دیکھا، جن کو ہم نے نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا، اور ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو ہماری تمام چیزیں ختم ہو جاتی، طاقت و قوت۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں
میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں خالی کھڑا رہوں؟ میرے بھائی دیگر مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھی کوئی لکڑی اٹھا لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب میں ایک پڑی ہوئی لکڑی ملی، وہ لا کر کے میں نے حضور کے پاس پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی کو میں تلوار بنا کر لڑتا رہا، کتنوں کو تو میں نے اس سے مارا ہے۔ جس کو میری لکڑی پڑتی اتنا گہرا زخم ہوتا کہ اس کی چمڑی الگ ہو جاتی تھی لکڑی سے، اور وہ لکڑی کئی سالوں تک محفوظ رہی، حضرت عکاشہ نے جو جنگ بدر میں استعمال کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ بدر میں جو حالات ہوئے، اس کے بعد کفار مکہ کی ایسی درگت بنی کہ وہ ہیبت کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو جہل قتل ہو گیا تھا، امیہ بن حرب یہ قتل ہو چکا تھا، عتبہ شیبہ یہ قتل ہو چکے تھے، یہ سارے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں۔ جو بڑے بڑے وہاں کے میٹنگ کرنے والے سردار تھے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کے وقت شکرانہ ادا کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ دیکھا 70 ان کے مارے گئے تھے۔ کتنے؟ کفار مکہ میں سے 70 کو ان صحابہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ اپنے۔ یہی ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت یہی ہے کہ تم خوف نہ کرو، اللہ کے بھروسے چلو اور اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ انہوں نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا اور 70 کو پہنچا دیا جہنم میں، اور 70 قیدی بن گئے۔ 140 اور پورا ساز و سامان ان کا سب میدان میں بکھرا ہوا، وہ مال غنیمت ہے، صحابہ کے لیے آیا، اور باقی سب جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، چلے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کیا، جس کی مل سکی ان کو سب ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے، اور کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے پاس رسول بن کر کے نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ کیا تم اب نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو بدر کے مشرکین جو مارے گئے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سن رہے ہیں وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ وہ سنتے ہیں، ان کو سب سنائی دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی دوسری ایک حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے۔ تم چپل کی آوازیں نہیں سنو گے، لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اب یہاں اندازہ کریں، ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرکین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے، قتل ہو گئے، ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پھر یہاں تو لوگ اولیاء اکرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا اولیاء اکرام قبروں میں نہیں سنتے؟ میرے عزیزو، اگر وہ نہیں سنتے اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم کو یہ سکھایا گیا نا، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ ارے جو سنی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم؟ وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی۔ بہرحال اب مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان تھا؟ بس یہ ہے کہ 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ 70 کے مقابل میں 14 کی تعداد بہت کم ہے۔ 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرمائے، جس میں سے 13 تو وہیں پر انتقال فرما گئے تھے میدان میں۔ 14ویں حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جن کا انتقال ہوا۔